رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ماہ پہلے کعبہ پر اسے گرانے کے لیے ایک شدید حملہ ہوا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ عرب دنیا نے اس سے پہلے اتنی بڑی فوج کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فوج تھی ابرہہ کی فوج۔ جیسا کہ ہم نے کچھ دن پہلے جانا کہ عرب میں اس وقت یمن کی ایک مضبوط حکومت قائم تھی جہاں یہودی ڈومیننٹ تھے۔ یمن کے ساتھ ریڈ سی کے اس پار حبشہ کی ایک حکومت تھی جہاں عیسائی ڈومیننٹ تھے۔ اب یمن اور حبشہ کی لڑائیاں اکثر ہوتی رہتی۔ یمن نے ایک دفعہ حبشہ پر اتنا شدید حملہ کیا کہ ان کا کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اب حبشہ جو کہ رومن امپائر کے زیر سایہ عیسائیوں کی حکومت تھی، اس نے رومن امپائر سے مدد مانگی۔ رومن امپائر نے ایک بڑی فوج ان کی طرف روانہ کر دی۔ اس فوج نے یمن پر حملہ کیا اور وہاں سے یہودیوں کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس بڑی فوج کا سپہ سالار تھا ابرہہ۔ اب ابرہہ نے یمن میں ایک مضبوط حکومت قائم کی اور اپنے اثر و رسوخ کو پورے عرب میں پھیلا دیا۔ لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے تھے۔ ابرہہ نے اس کا حل یہ نکالا کہ یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا اور لوگوں کو وہاں آ کر عبادت کرنے کی دعوت دی، لیکن بے سود، کوئی نہ آیا۔ لوگ آج بھی حج بیت اللہ کے لیے مکہ کا رخ کرتے تھے۔ ابرہہ کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ ابرہہ نے 60,000 کا ایک بڑا لشکر لیا اور مکہ پر چڑھائی کر دی۔ اس لشکر کی خاص بات یہ تھی کہ اس لشکر میں حبشہ سے منگوائے ہوئے کچھ ہاتھی شامل تھے۔ یہ ہاتھی اس لشکر کے گرینجر کو اور بڑھا رہے تھے۔ ابرہہ اپنا یہ لشکر جرار لے کر مکہ کے باہر خیمہ زن ہوا اور اس کے سپاہیوں نے آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی۔ اب ابرہہ نے مکہ کے بڑے سردار کو بلایا۔ وہ سردار آیا اور اس نے آ کر ابرہہ سے اپنے لوٹے ہوئے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے اس سردار سے کہا، مجھے تو لگا تھا تم آ کر میرے سے رحم کی اپیل کرو گے اور واپسی کی سفارش کرو گے، لیکن تم تو اپنے اونٹوں کو لے کر بیٹھے ہو۔ اس سردار نے کہا، یہ اونٹ ان کا میں مالک ہوں، جبکہ وہ گھر اس کا مالک جانے اور تم جانو، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اس گھر کو آج تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ سردار تھا عبد المطلب۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب۔ اب اگلے دن ابرہہ نے اپنی فوج کو مکہ پر حملے کا حکم دے دیا۔ ہاتھیوں کو آگے بڑھایا گیا، لیکن انہوں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر پرندوں کے کچھ غول آئے، ان کے منہ میں کچھ کنکریاں تھیں۔ انہوں نے وہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکنی شروع کی۔ وہ کنکریاں کیا تھیں کہ جس کے جسم پر لگتی وہ کٹ کٹ کر گرنے لگتا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ ایک دوسرے کو رونتے ہوئے واپسی کی طرف بھاگے اور ابرہہ کو شکست فاش ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس واقعہ کا ذکر کچھ یوں کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آخری نبی اور کعبہ کے لیے ظاہر کی۔ اس واقعہ کے چند ماہ بعد اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی وسلم دائما